من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 89 نمبر پر ہیں. بعد سورہ انفال کے یہ نازل ہوئی اور ترتیب مصحفی میں تیسرے نمبر پر ہیں بعد سورہ بقرہ کے. پہلے اس سے 2 صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اور تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران. اس کا ربط اسمی پچھلی صورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں کہا کہ لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، کہ ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہود نے کیا. اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لا نعبد عیسیٰ لا نعبد آل عمران، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے کی. یہ اسمی ربط ہے. اور ربط معنوی یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں 4 مضامین کا جو ذکر فرمایا، توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تو یہ 4 مضامین ذکر کیے. سورہ آل عمران میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ 4 مضامین بیان کریں گے. اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، منعم علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، مغضوب علیہ، جن پر غضب ہوا، اور ضالین کا ذکر فرمایا. اب سورہ آل عمران میں یہ جو ضالین ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں مغضوب علیہم کا ذکر فرمایا، اب سورہ آل عمران میں ضالین کا ذکر فرمایا. اسی طرح سورہ بقرہ میں یہود کے الہ کے عجز کو بیان کیا کہ انہوں نے بقرہ گائے کی عبادت کی، تو اس کا عجز بیان کیا کہ وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے الہ کا عجز بیان کیا، جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا عجز بیان کیا کہ یہ برگزیدہ لوگ تو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہیں لیکن الہ نہیں. اسی طرح پہلی صورت میں یعنی بقرہ میں فانصرنا علی القوم الکافرین، آخر میں فرمایا کہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین. اور اس صورت کی شروع میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا جس سے انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور وہ ہے مسئلہ توحید. یہ ربط ہے، اس صورت کو اس کے بعد کیوں لایا گیا. اسی طرح پہلی صورت میں مباہلہ ذکر کیا یہودیوں سے، اور اس صورت میں نصارہ سے مباہلے کا ذکر ہے آیت نمبر 61 میں. اور اسی طرح اس صورت کے امتیازات کہ باقی صورتوں سے یہ کن وجوہات سے یہ صورت ممتاز ہے، تو یہ صورت ممتاز ہے نصرانیت کے 6 اصولوں کے رد میں، کہ نصرانیت کی 6 اصولوں کا رد اس میں کیا گیا، اس وجہ سے یہ صورت باقی صورتوں پہ ممتاز ہے. سورہ آل عمران ممتاز ہے نصارہ کے شبہات کے رد سے، اس میں نصارہ کی شبہات کا رد کیا گیا. اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے نصارہ کو مباہلہ کے چیلنج کے ساتھ، جو آیت 61 میں انہیں چیلنج دیا گیا مباہلے کا. اور یہ صورت ممتاز ہے جاہل کی توبہ کے ساتھ،
ایک ہے جاہل کی توبہ، ایک عالم کی توبہ. میں نے آپ کو بتائی تھے یہ شرائط کہ جاہل کی توبہ کے لیے 2 شرطیں ہیں، تابو و اصلح، توبہ کرے اور اصلاح کرے. اور عالم کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں، تابو توبہ کرے، وہ اصلح اصلاح کرے، وہ بینو اسے بیان بھی کرے. اور منافق کی توبے کے 4 شرائط ہیں، اس میں ایک اضافی ہے، وہ اخلصو، وہ خالص بھی کرے، دل کو صاف بھی کرے، نفاق نکال دے، ختم کرے. اور اسی طرح اس سورت کا دعویٰ، اس میں وہی 4 مضامین ذکر ہوں گے جو سورہ بقرہ میں تھے، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، لیکن اس سے ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوں گے. اس سورت کی تقسیم 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 63 تک ہے، اور اس میں اثبات توحید کا ذکر ہے. اور دوسرا حصہ آیت 63 سے آیت 101 تک ہے، اس میں اثبات رسالت کا ذکر ہے. اور تیسرا حصہ پھر آخر تک ہے، اور اس میں دونوں مضامین کا ذکر فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. 10 ہجری میں نجران کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے عیسائیوں. آپ دیکھیں گے کہ یہ مناظرہ یہ کس انداز میں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان میں بعض نے 14 افراد ذکر کیے، بعض نے 60 افراد ذکر کیے کہ 60 بندے آئے، ان میں غلام بھی تھے اور عیسائیوں کے علماء بھی موجود تھے. مناظرے کے لیے آئے، اپنے شبہات لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے شبہات کے جوابات میں یہ ابتدائی 63 آیات یکبارگی کے ساتھ اتار دی. یہ مناظرہ ہے. یہ جو 63 آیات، آیت نمبر 1 سے آل عمران کے یہ 63 آیات بالکل اکٹھی اللہ نے نازل کی بیک وقت یکبارگی سے. تفسیر ابن جریر نے ایک عبارت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا انداز اختیار کیا انہیں سمجھانے کے لیے. ان سے کہلوایا یہ چیز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال لهم النبی، اللہ کے رسول نے اس وفد سے کہا الستم تعلمون انه لا يكون ولد وهو يشبه اباه، آیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ بچہ اکثر باپ پہ چلا جاتا ہے، اس کی عادتیں اپنے باپ پہ جاتی ہیں، وہ باپ کی طرح ہوتا ہے بچہ. آیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی. یہ بات نہیں جانتے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا رب زندہ رہنے والا ہے، اس میں کبھی موت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ عِيسَىٰ يَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ، اس بات کو بھی جانتے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن ان پر بھی آخرکار فنا آئیں گی. اس بات کو مانتے ہو؟ قالو، کہنے لگے بلا، کیوں نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی فنا آئے گی. تو قال، اللہ کے رسول نے فرمایا الستم تعلمون، آیا تم نہیں جانتے ہو ربنا، کہ ہمارا رب قیم علی کل شیء، ہر چیز کو قیام دینے والا ہے. ہر چیز کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے. یہ بات جانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں، کیوں نہیں جانتے کہ اس کائنات کو قیام دینے والا، اسے قائم رکھنے والا اللہ ہے.
آگے فرمایا یکلؤہ، ہر چیز کو اللہ نے تھامے رکھا ہے، وَيَحْفَظُهُ، اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور وَيَرْزُقُهُ، ہر چیز کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے، ہر زیرو کو کیا کر رہا ہے؟ رزق دے رہا ہے۔ تو کہنے لگے قالوا بلا، کیوں نہیں ہم جانتے ہیں کہ تھامے بھی اسی نے رکھا ہے، رزق بھی وہی دے رہا ہے، حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، آیا عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو سب نے کہا لا، نہیں ہے۔ اب دیکھیں آئے مناظرہ کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ذرا دیکھیں، اب آئے مناظرہ کے لیے کہتے ہیں لا، نہیں ہے۔ تو قالا، اللہ کے رسول نے فرمایا الستم تعلمون، آیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، فی الارض، چاہے وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، یعنی آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم کلی رکھنے والا ہے کہ نہیں؟ علم رکھتے ہو، پتہ ہے؟ قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول مانتے ہی نہیں تو، ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آیا نہیں جانتے کہ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ چیز زمین میں ہو یا کہ آسمان میں ہو؟ سب نے کہا ہاں مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَهَلْ يَعْلَمُ عِيسَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ إِلَّا مَا عُلِّمَ، آیا عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں میں سے کسی چیز کا علم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، سوائے اس چیز کے جس کا اسے علم دیا گیا ہو، اس چیز کا علم اللہ نے انہیں دیا ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسا علم رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے۔ تو سب نے کہا اللہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں رکھتے۔ تو قال، اللہ کے رسول نے فرمایا الستم تعلمون، آیا تم نہیں جانتے کہ ان ربنا، کہ بے شک ہمارا رب لا یاکل الطعام ولا یشرب الشراب، کہ وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، اور ولا یحدث الحدث ولا یحدث الحدث، اور نہ رب العالمین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ یہ بات مانتے ہو؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں مانتے ہیں کہ وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، نہ رب العالمین کو کوئی حدث پیش آتی ہے، کوئی حاجت، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تو ہم مانتے ہیں۔ تو قال، اللہ کے رسول نے فرمایا الستم تعلمون، آیا تم نہیں جانتے ہو، علم نہیں رکھتے اس بات کا کہ ان عیسیٰ حملتہ امہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے اٹھایا گود میں نا، ٹھیک ہے نا، کما تحمل المرأۃ، جس طرح کہ ہر عورت اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، ایسا نہیں اٹھایا؟ تو قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے گود میں اٹھایا ہے۔ آگے فرمایا وَوَضَعَتْهُ كَمَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا، آیا عیسیٰ علیہ السلام کو ماں نے نہیں جنا ہے جس طرح کے سب مائیں اپنے بچوں کو جنتی ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں نے جنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثُمَّ غُذِيَ كَمَا يُغَذَّى الصَّبِيُّ، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو غذا نہیں دی گئی ہے جس طرح ہر بچے کو خوراک دی جاتی ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خوراک دی گئی ہے جس طرح باقی بچوں کو مائیں خوراک دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب، پھر انہیں کھانا نہیں کھلایا گیا، پانی نہیں پلایا گیا۔ سب کہنے لگے بلا کیوں نہیں، کھانا بھی کھا رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے، کھانا بھی کھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُحْدِثُ الْحَدَث، آیا انہیں حاجت بھی پیش آتی کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، حاجت بھی انہیں پیش آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال، اب انداز دیکھیے ذرا مخالف کو سمجھانے کا، اور پھر سمجھانے والا امام الانبیاء ہو، ٹھیک ہے۔ استاد علامہ خضر حیات بکروی صاحب سمجھائیں یا اور کوئی عالم حق سمجھائیں، ٹھیک ہے نا، تو چس آتی ہے، اور پھر جب امام الانبیاء سمجھائیں تو پھر تو قال، فرمانے لگے فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا إِلَٰهٌ كَمَا زَعَمْتُمْ، تو پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ بن سکتے ہیں جس طرح ان کے متعلق تمہارا گمان ہے، ٹھیک ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا إِلَٰهٌ، کہ کیسے یہ الہ بن سکتے ہیں جس طرح ان کے متعلق تمہارا کیا ہے، گمان ہے۔ تو حدیث کے آخری الفاظ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آخر میں کیا ہوا کہ ان کے سامنے جب یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں اور ہر چیز کا انہوں نے اقرار کر دیا، ہر کمزوری کا انہوں نے اقرار کر دیا، تو آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جس طرح تمہارا گمان ہے یہ کیسے الہ بن سکتے ہیں؟ تو آخر میں فرمایا قال فَعَرَفُوا ثُمَّ أَبَوْا إِلَّا جُحُودًا، انہوں نے جان بھی لیا کہ ہاں یہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ سچ کہتے ہیں، لیکن ضد و عناد کی وجہ سے آخر میں پھر بھی اپنے اس ضد و عناد سے کچھ چھوڑا نہیں، اس مسئلے سے پھر بھی انکار کر دیا کہ ہم کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک عالم تھے مفتی مجیب الرحمن، ابھی بھی ہیں، اللہ سلامت رکھے، غیر مقلد کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، آج تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے کا مناظرہ ہے، میرے پاس ہے، 4 گھنٹے کا مناظرہ ہے، اردو زبان میں ہے۔ وہ دلائل دیتے رہے مفتی مجیب الرحمن، ٹھیک ہے، ہاں، کہ بھائی وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں بھائی جس بندے کو مجمع میں اٹھاتے ہیں اٹھ جائیں، بھائی جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے وہ بندے اٹھ جائیں، 3-4 بندے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر علماء کے علاوہ وہ بندے اٹھ جائیں، 200 بندے ہیں قریباً، تو اس میں اٹھ جائے جس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، ایک بندہ بھی نہیں۔ کہتے مولوی صاحب خدا کا خوف کرے، جو غیر مقلد تھے ان سے کہا جن کو قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا، جن کو قرآن کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا، تو وہ بیچارہ قرآن کے اندر چھپے ہوئے مسائل کا استنباط کیسے کرے گا؟ تو جو مسائل کا استنباط ہم نہیں کر سکتے، ان مسائل میں ہم تمہاری تقلید کے بجائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید، جو خیر القرون کا بندہ ہے، جنہوں نے ساری زندگی دین کے اوپر کپا دی ہو، لیکن یہ تو نام کے ہوتے ہیں نا، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے 2 اصول فرمان خدا فرمان رسول، لیکن جب پنس جائے کسی مسئلے میں تو پھر حجت اللہ البالغہ جو ایک مقلد کی کتاب ہے وہ بھی پیش کریں گے، میٹھا میٹھا اب تے کڑوا کڑوا تو اگر آپ کسی جگہ میں پنس جائیں تو آپ صدیق اکبر کا قول پیش کرے نہیں مانیں گے، کہیں گے حدیث ہو، لیکن خود پنس جائے تو آپ کو کسی ادنے عالم کا قول پیش کر دیں گے بھائی اس نے لکھا ہے، اسے کہو بھائی یہ پھر یہ مقلد ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو تو کہتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قال میں بیچ میں کافی چیزوں کافی بندوں کی تقلید کرنی پڑتی ہے، یہ قال تو نے ڈائریکٹ سنی ہے رسول اللہ سے، لیکن عقل نہ ہونا۔ تو میں جو بات مقصودی بتانا چاہتا تھا، 4 گھنٹے کے بعد، ہارنے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مولانا صاحب ایک صاف سی بات سمجھ، اگر آپ 5 دن بھی لگے رہیں، 3 دن بھی لگے رہیں نا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکے۔ جنے دے پتر یہی کرے 4 گھنٹے پہلے 10 دن میں اپنے کار چلا جانا، ٹھیک ہے، یہ پہلے بتاتے نا، میں 4 گھنٹے سے دلائل دیے جا رہا ہوں، ماننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح آپ نے اتنے دلائل دیے، اقرار بھی کیا کہ ہاں یہ واقعی اس طرح ہے، جب آپ نے کہا یہ الہ نہیں ہو سکتے تو آخر میں کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ترجمہ سورت کا اگلے درس میں شروع کریں گے۔